الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ایمان کی علامات کیا ہیں، کس طریقے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں اپنے ایمان کو. اور آج آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 91 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کی قدر و قیمت بتا رہے ہیں کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، یہ کتنی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس. اکثر یہ جملہ ہم کہتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، قیمتی متاع ہے ہمارے پاس. تو وہ کتنا قیمتی ہے یہاں پر بتایا گیا. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، جن کو شمار کوئی نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا. شاید کسی دور میں بارش کے قطروں کو گنا جا سکے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو پھر بھی شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ساری نعمتیں چاہے وہ ظاہری ہیں چاہے باطنی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہیں چاہے روحانی ہیں، چاہے وہ باہر کی نعمتیں ہیں چاہے وہ اندر کی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں سے انسان استفادہ اس وقت تک کرتا ہے جب تک وہ زندہ کہلاتا ہے. یہ ساری نعمتیں اس وقت تک فائدہ دیتی ہیں جب تک انسان زندہ ہے. اور زندگی کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے، جو ضروری چیز ہے، جس پر انسان کی بلکہ ہر حیوان کی زندگی کا دار و مدار ہے، وہ ہوا ہے، آکسیجن. ہم سانس لیتے ہیں، جب تک ہمارا سانس چل رہا ہے زندگی ہے. سانس رکا تو اس کو پھر زندہ نہیں کہا جاتا، اس کو مردہ کہا جاتا ہے. سانس اندر جا رہا ہے، باہر بھی آ رہا ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی یاد آ گئی، وہ بھی عرض کرتا چلوں. ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں مدینہ طیبہ، روضہ اقدس پر بادب طریقے سے سلام پیش کرتے ہیں. آپ میں سے بھی اکثر ساتھی گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے جائیں اور یہ مناظر اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں. بادب طریقے سے وہاں سلام پیش کیا جاتا ہے مواجہ شریف کے سامنے. اللہ والوں کو ایک اپنا انداز ہوتا ہے.
حضرت جنید احمد بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ جب پہنچے مسجد نبوی میں اور جب مواجہ شریف کے سامنے پہنچے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، سانس رکا ہوا ہے، سانس روک کر سلام پڑھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ ایک شاگرد نے ایک بار دیکھا، اندازہ لگا لیا، دوسری مرتبہ پھر جب سلام کے لیے حاضر ہوئے تو پھر وہی کیفیت، سانس کو روک کر، سانس نہیں لیتے۔ تو پھر شاگرد نے، مرید نے سوال کر دیا کہ حضرت ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا پوچھیں۔ اس نے کہا سلام کے لیے باقی لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں، ہم بھی حاضر ہوئے، لیکن آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وہاں پر سانس روک لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے سر جھکا لیا، فرمایا بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو اندر خالص ہوا اندر جاتی ہے آکسیجن کی صورت میں، اور جسم کے اندر غلاظتیں ہوتی ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں، تو جب سانس انسان باہر نکالتا ہے تو اندر سے نکلنے والی جو ہوا ہے وہ صاف نہیں ہوتی، اور میں نہیں چاہتا اللہ کے محبوب کے جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں وہ ہوا نکالوں جس میں گندگی شامل ہو، میں گندی ہوا کو وہاں نکالنا نہیں چاہتا، وہ چیز جو نظر نہ آنے والی ہو۔ کیا ادب تھا ان لوگوں کے اندر! آج ہم ان آداب سے محروم ہیں، آج صرف کتابوں تک یہ محدود ہیں، باقی آج دیکھنے کو نہیں ملتا یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آداب نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سانس جب تک چلتا ہے انسان زندہ ہے، اور جب تک سانس چل رہا ہے زندگی کی نعمتوں سے ہم اور دنیا کی نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ سانس رکا تو پھر کوئی نعمت ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی، استفادہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہے، پہننے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، کوئی فائدہ نہیں، زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ساری۔ تو جس طرح دنیا میں سانس کا لینا ضروری ہے اور سانس کے بغیر زندگی نہیں ہے، زندگی نہیں کہلاتی سانس کے بغیر، ہوا کے بغیر، آکسیجن کے بغیر، تو اسی طرح جب انسان کا پلیٹ فارم بدلتا ہے، ختم تو نہیں ہوتا انسان، فانی تو نہیں ہے، آگے دنیا میں اب فنا نہیں ہونا، اسٹیشن بدلتے ہیں، دنیا کے اسٹیشن سے برزخ کے اسٹیشن میں جا پہنچتا ہے، دوسرا پلیٹ فارم آ گیا۔ تو جب وہاں پہ پہنچتا ہے، اگلی منازل جب طے کرتا ہے، تو پھر وہاں پر جو زندہ رہنے کے لیے چیز ہے وہ ایمان کہلاتا ہے۔ وہاں پر زندگی کے لیے، جس طرح دنیا میں زندگی کے لیے آکسیجن کا ہونا ضروری ہے، ہوا کا ہونا ضروری ہے، سانس لینا ضروری ہے، اسی سے زندگی ہے، تو آخرت کی جو زندگی ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ جیسا یہاں سانس لینا ضروری، ہوا ضروری، وہاں ایمان ضروری۔ اور جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، قرآن حکیم خود فرماتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ وہاں پر مریں گے اور نہ زندگی ہوگی۔ ایمان نہیں ہے نا، تو ایمان نہیں ہے وہاں پر تو زندگی نہیں کہلاتی وہ۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ موت ہے نہ وہ زندگی ہے، نہ وہ مریں گے نہ وہ جئیں گے، کیونکہ جینا تو سانس کے ساتھ دنیا میں اور وہاں ایمان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ دولت ایمان کی حاصل خود کرنی پڑے گی، کسی اور کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، رشتہ داریاں فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت کا کام کرتے رہے، ایک دو دن نہیں، 4 دن نہیں، مہینہ، سال نہیں، قرآن کہتا ہے 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، 9.5 صدیاں، کئی نسلیں گزر گئیں، کئی نسلیں، اور دعوت دیتے رہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہدی من یشاء، جس کو وہ چاہتی ہیں ہدایت دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لا سکی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا محروم رہا،
یہاں تک کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی پانی پر تیرنے لگتی ہے، پانی پھیلنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، نوح علیہ السلام کی نظر پڑی اپنے بیٹے پر تو فوراً پکار کر کہتی ہیں، اولاد ہے نا، جیسی بھی ہو اولاد اولاد ہوتی ہے، پکار کر کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ڈوب جاؤ گے۔ اور بیٹا جواب میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کشتی پہ سوار نہیں ہوگا، پانی زیادہ بڑھے گا تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، اوپر چڑھ جاؤں گا، پانی پہاڑ تک تو نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا کہ لا عاصم اليوم، آج بچنے والا کوئی نہیں، آج کوئی پہاڑ، کوئی ٹیلا، کوئی اونچائی، کوئی اونچی جگہ، کوئی چٹان کسی کو نہیں بچا سکتی، آج بچنے والا کوئی نہیں اللہ کے عذاب سے۔ بچنا ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے انکار کیا۔ جب بیٹے نے انکار کر دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، میرے پروردگار میرا بیٹا ہے، انہو من اہلی، میری اولاد میں سے ہے، میری ذریت میں سے ہے، میرا بیٹا ہے، ڈوبنے لگا ہے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ آپ کا وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، اللہ میرے گھر کا فرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اللہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس کی عمل اچھے نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ عمل اچھے نہ ہوں تو سید بھی سادات سے خارج ہے، عمل اچھے نہ ہوں تو سید ہونے کے باوجود بھی سادات سے خارج ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ کی ذریت ہے، اولاد میں سے ہے، لیکن عمل اچھے نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، اور آج بچانے والی چیز وہ ایمان ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ بھی فرمائی کہ مجھ سے ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام روتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں، بعد میں آنے والی انسانیت کے باپ ہیں، آدم ثانی ہیں، لیکن ان کی نبوت، ان کی رسالت کا فائدہ ان کے بیٹے کو نہیں پہنچ سکا۔ تو معلوم ہوا کسی اور کا ایمان ہمیں فائدہ نہیں دے گا جب تک اپنا ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مثالیں جو بیان فرمائی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، ویسے قصے کہانیاں تو نہیں سنائیں۔ ایک طرف بتا دیا کہ بیٹا کام نہیں آئے گا، بیٹے کے لیے باپ کا مقام اور مرتبہ کام نہیں آئے گا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ دیکھ لو حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بیوی کافرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت کا فائدہ اس کی بیوی کو نہیں پہنچ سکا، وہ کفار کے ساتھ ہی مار دی گئی، ہلاک کر دی گئی۔ اور پھر تیسری جگہ فرمایا کہ ایک اور اہم رشتہ، قریبی رشتہ جو باپ بیٹے کا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، مجدد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ان کی اولاد میں اللہ رب العزت 4,500 انبیاء کو پیدا کرنے والے تھے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، لیکن باپ، سگا باپ ہے، ایمان نہیں لا رہا، بات نہیں مان رہا۔ کچھ لوگ یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ باپ نہیں تھا، ان کا چچا تھا، باپ نہیں تھا، چچا تھا۔ کیوں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، یا ابتی، بار بار کہا یا ابتی، اے ابا جان، اے میرے باپ، اور تم کہتے ہو چچا تھا۔ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، تو وہ یہ بیان کر رہے تھے مسئلہ، تو پھر مجھے ذرا تیش بھی آ گیا، اس کی باتیں ذرا عجیب تھی۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہوگا، یہ آزر تمہارے دادے کا نام ہے؟ پھر وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کا جواب پھر یہی دینا پڑا مجھے سختی سے۔ اس کے بعد پھر دوسرا جواب نہیں تھا اس کے بعد۔
میں نے کہا آزر تمہارے دادے کا نام ہے؟ تو آزر قرآن کہتا ہے نام اس کا آزر ہے، باپ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ سے مخاطب تھے۔ وہ کافر بھی تھا، بت پرست بھی تھا، اور بت فروش بھی تھا، بتوں کا مجاور بھی تھا، محافظ بھی تھا، بت خانے کا انچارج بھی تھا۔ یہ سارا کام، اس کی ساری زندگی بتوں کے گرد ہی گزر رہی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا خطاب بھی اسے کیا تھا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ان کے آگے سر کیوں جھکاتے ہو جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تم پر آئی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، جو اپنے چہرے سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ سب سے پہلے مخاطب کیا تھا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میں ایک واضح علم لے کر آیا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے علم دیا گیا ہے، وحی کے علوم مجھ پر نازل کیے گئے، میں وہی لے کر آیا ہوں تیرے پاس، لم یأتک جو تجھے نہیں دیے گئے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آؤ میری پیروی کرو، میں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، میرے پیچھے آؤ۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی پیروی نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رب کا نافرمان ہے، کس کے پیچھے چل رہے ہو تم؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے آزر، بت پرست ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اے میرے پروردگار لا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور دعائیں بہت ساری ہیں، ان کی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں، مکہ شہر کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اپنے باپ کے لیے بھی مانگتے رہے، ساتھ ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے میرے رب مجھے روز قیامت رسوا نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا تجھے رسوا نہیں کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد چونکہ مشرک تھے، ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر عرض کریں گے، میرے رب آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے روز قیامت رسوا نہیں کروں گا، اے اللہ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں ڈالا جائے؟ اس سے بڑی رسوائی بھی کیوں ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گی ابراہیم میں نے وعدہ ضرور کیا تھا، تجھے رسوا نہیں کروں گا اور نہیں کروں گا تجھے رسوا، لیکن یہ بھی تو میں نے کہا تھا نا کہ کسی مشرک کو جنت نہیں دوں گا، یہ بھی تو میں نے کہا تھا، جنت کو حرام قرار دیا تھا میں نے، مشرک کے لیے جنت حرام ہے، تمہارا باپ مشرک تھا، جنت کیسے بھیجوں؟ اور میرے فیصلے اٹل ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو گفتگو کر رہے ہوں گے، ان کے باپ کی شکل بدل دی جائے گی، ایک بجو کی شکل میں ہوگا نیچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا نیچے دیکھو، دیکھیں گے تو ایک بجو نظر آئے گا، فرشتے اٹھا کر لے جائیں گے، اب یہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں کیا پتہ کون ہے، وہ باپ کی شکل وہ بنا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کی دولت اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قائم بھی رکھے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنی ایمانوں کی حفاظت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ واقعات بیان کر کے ہماری تعلیم کے لیے چھوڑا ہے اسے، کہ دیکھو، پڑھو، سمجھو، کوئی رشتہ وہاں پر کام نہیں آئے گا، نہ باپ کا رشتہ کام آئے گا، نہ بیٹے کا رشتہ کام آئے گا، نہ بیوی کے لیے خاوند کا رشتہ کام آئے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ کا سگا چچا ابو لہب اور سگی چچی اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی، دونوں کے لیے جہنم کا فیصلہ اللہ نے پہلے سے فرما دیا۔ تبت یدا ابی لہب، بتا دیا کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کا سگا چچا ہے، لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، ختم نبوت سے ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا، ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔
تو وہاں پر اپنا ایمان ہی کام آنے والا ہے۔ اور ایمان کی قیمت کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر اختیار کرنے کے بعد انہیں موت آ گئی، یعنی کفر پہ موت آئی، کافر ہو کر مر گئے، دنیا سے چلے گئے، فرمایا کہ اگر قیامت کے دن یہ ساری زمین سونے سے بھری ہوئی ان کے پاس ہو، ان میں سے کسی ایک کے پاس، سب کی مشترکہ بھی نہیں، سب کی نہیں، ایک کی، فرمایا کہ کسی ایک کے پاس اگر سونے یہ زمین ساری سونے کی بھری ہوئی ہو اور اگر وہ دینا چاہے اپنے فدیے میں اپنی جان چھڑانے کے لیے تو فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ فدیہ کے طور پر دینا چاہیں سارا سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ ساری زمین سونے سے بھر جائے اس کی کوئی قیمت نہیں، ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، معمولی چیز نہیں جو تمہارے سینوں میں رکھی ہوئی ہے۔ آج ہم قدر نہیں کر رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان کا سودا کر لیا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹی گواہیاں دے کر، جھوٹ بول کر، خرید و فروخت میں جھوٹ بول کر، دوسرے معاملات کے اندر جو غلطیاں کرتے ہیں، جگہ جگہ ایمان کے سودے کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت بڑی قیمتی دولت ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، نہ ہم باقی دنیا کے انسانوں سے زیادہ حسین ہیں، نہ ہم باقی دنیا کے انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، نہ ہمارے اندر کوئی اور خوبی پائی جاتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور یہ نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی ہم حفاظت کریں، اس کو سلامت رکھیں، اور خوش قسمت وہ انسان ہے جو ایمان سلامت دنیا سے لے گیا۔ آخر وقت تک ڈرتے رہنا، لیکن شکر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے پر خوش ہوتی ہیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ خانقاہوں میں بیٹھ کر جو اسباق پڑھاتے ہیں، جو مراقبات کرواتے ہیں، جو ذکر کراتے ہیں، جو محنتیں کراتے ہیں، ان کا خلاصہ بتا دیجئے، آپ کیا بنانا چاہتے ہیں انسان کو؟ مراقبات کرا کر، ذکر و اذکار کرا کے، تسبیحات پڑھوا کر، اپنے پاس بٹھا کر، خانقاہوں میں چلے کٹا کر، یا آپ اس سے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ تو صلی اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا دو چیزیں ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، ان کے اندر دو چیزیں آ جائیں بس۔ فرمایا وہ کون سی؟ فرمایا زبان ذاکر ہو جائے، دل شاکر ہو جائے۔ نہیں سمجھ آئے آپ کو؟ زبان ذاکر بن جائے اور دل شاکر بن جائے، زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری ہو جائے اور اندر سے ہر وقت شکر کا کلمہ جاری ہو جائے، ہر بات پہ شکر ادا کرے، ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے ذریعے سے ہمارا جو تعلق رب کے ساتھ جوڑا ہے، اسی کے اندر یہی تو ہے کہ ہر معاملے میں، ہر بات میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو۔ بہت ساری چیزیں ہیں ہم کبھی غور نہیں کرتے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے دعائیں جو سکھائی گئی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، تاکہ ایمان تمہارا مضبوط رہے، پختہ رہے۔ مثال کے طور پر ہمیں سکھایا گیا، تعلیم دی گئی کہ ہر جائز کام کرنے سے پہلے، پیسے ہے نا، ہر کام کرنے سے پہلے، میں ساتھ ایک جائز کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ناجائز کام بھی تو ہوتے ہیں آج کل، کسی حرام کام کے لیے نہیں، ناجائز کے لیے نہیں، جائز کام کے لیے۔ فرمایا پڑھ لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تین کلمات، یہ تین اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اس کے اندر۔ فرمایا ان کے ذریعے سے برکت حاصل کر لیا کرو۔ اب غلط کام بھی پڑھو گے تو گناہ ہوگا نا بجائے ثواب کے۔ آپ رشوت بھی لے رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو ایمان خطرے میں ہے۔ اگر آپ سود کے پیسے لے رہے ہیں اور ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان خطرے میں ہے، تو وہاں پر تو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں باقی کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، کوئی چیز رکھ رہے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا جملہ ہے نا جی، سارے پڑھتے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر بہت کچھ رکھا گیا ہے. کبھی غور کیا جائے تو 3 اسماء مبارکہ ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ پہلے آ گیا، بسم اللہ. اس میں ذات آیا اللہ. کون ہے؟ جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا. جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا. ساری کائنات کو اسی ذات نے پیدا کیا. وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی موجد ہے. ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا وہی پروردگار ہے. یہ بتا دیے پہلے. یعنی کیا مقصد؟ کہ کام کوئی بھی کر رہے ہو، یاد رکھو میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے. اور پھر جس نے پیدا کیا، جس نے دنیا میں بھیجا، کسی مقصد کے تحت بھیجا، ویسے تو نہیں بھیجا. تصور جب اس طرف جائے گا تو یہ بات ذہن میں آئے گی. اور پھر دوسرا اسم الرحمن. الرحمن فرماتی ہیں اس کا معنی ہے مبقی، مبقی باقی رکھنے والا. ایک چیز کو پیدا کر دیا نا، اس سنبھالنا بھی تو ہے نا، یا بنا کر چھوڑ دینا. ایسے بنا کر پھینک تو نہیں دینا. کوئی بھی چیز، ہم بھی کوئی چیز بناتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنا کر ایسے چھوڑ دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا، پیدا کیا، پھر اسباب پیدا فرمائے اس کو باقی رکھنے کے لیے. انسان پیدا ہوا، حیوان پیدا ہوئے، ان کے لیے خوراک کا انتظام ہے، لباس کا انتظام ہے، رہائش اور مکان کا انتظام ہے، پینے کا انتظام، کھانے کا انتظام. یہ سارے انتظامات بھی پروردگار عالم کر رہے ہیں. اور جو ذات کر رہی ہے اس کو رحمان کہتے ہیں. یعنی صفت عام ہے اس کی، سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے. انسانوں کو بھی فائدہ مل رہا ہے، پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، سب کو غذا بھی مل رہی ہے، رہائش بھی مل رہی ہے، ان کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، ان کا دفاع بھی ہو رہا ہے، ان کی نسل بھی بڑھ رہی ہے. یہ سارا کام جو کرنے والی ذات ہے اسے رحمان کہتے ہیں. کائنات میں ایسے نہیں چھوڑ دیا. اب یہاں پر جب پڑھے گا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ذہن میں آئے گا کہ میں خود نہیں آیا، کسی نے مجھے پیدا کیا ہے. میں بغیر مقصد کے نہیں آیا، مجھے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. میرا خالق بھی ہے کوئی، میرا مالک بھی ہے کوئی، مجھے پیدا کرنے والا بھی ہے، میرا موجد بھی ہے، ایجاد کرنے والا بھی ہے کوئی. اور پھر مجھے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ الرحمن بھی ہے، وہ باقی رکھنے والا بھی ہے. میری بقا کا سامان بھی اس نے دنیا میں رکھا ہے، میری ساری ضرورتوں کا حل بھی رکھا ہے. اب جب ساری ضرورتوں کا حل بھی اسی کے پاس ہے، رحمان بھی وہی ہے، باقی رکھنے والا بھی وہی ہے، صفت ابقاء بھی اس کی ہے، تو پھر میں دوسروں سے کیوں مانگوں؟ پھر دوسروں کے دروازوں پہ کیوں جاؤں؟ دوسروں سے سوال کیوں کروں؟ تو ایک جملے کے اندر ہمیں ایمان سکھایا جا رہا ہے، عقیدہ سکھایا جا رہا ہے. اور پھر تیسرا اسم الرحیم. الرحیم شفقت کرنے والا، مشفق، شفقت کرنے والا. اور یہ شفقت خصوصی طور پر اس کے ان بندوں پر ہوگی جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اطاعت کی ہے، جو دنیا کی زندگی میں جنہوں نے احکامات کے تحت زندگی گزاری ہے، تو ان پر خصوصی اللہ کی شفقت ہوگی. تو مشفق ہیں بندوں پر، بہت زیادہ مشفق، بہت زیادہ مہربان. تو اب ایک جملے کے اندر ہمارا عقیدہ بھی ہمیں سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا. اب انسان دنیا میں رہتے ہوئے سارا دن کئی کام کرتا ہے. اب جب دن میں کئی مرتبہ یہ جملہ پڑھتا ہے تو ذہن میں تصور جب قائم ہوگا تو اس کا عقیدہ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا. لیکن ذرا توجہ بھی کی جائے تو تب ہے نا جی. ہمارا خیال دھیان کہیں اور ہوتا ہے، زبان سے پڑھتے ہیں، بعض اوقات کچھ غلط بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. ہمیں فائدہ کیسے ہوگا جب ہم نے پڑھائی صحیح طریقے سے نہیں ہے. ایک ساتھی میرے پاس آئے تھے، ایک مثال عرض کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک وظیفہ پوچھا تھا، آپ نے بتایا تھا، تو میں نے وہ اتنے دن پڑھ لیا، مجھے فائدہ خاص نہیں ہوا. میں نے کہا کہ وہ کون سا پڑھا؟ اس نے کہا آپ نے بتایا تھا کہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ٹھیک پڑھا ہے میں نے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں نے کہا جب پڑھا ہی غلط ہے تو فائدہ کیسے ہوگا؟
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آپ نے پڑھا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کہا میں نے غلط پڑھا ہے، میں نے کہا بالکل غلط پڑھا ہے، یہاں پر تو عربی ہے، زبر زیر کا خیال رکھنا پڑتا ہے، معنی بدل جاتی ہیں، آپ صحیح طریقے سے پڑھو، قرآن کی آیت بھی ہے یہ تو اس لیے جب صحیح پڑھو گے تب فائدہ پہنچے گا، جب آپ پڑھیں گے نہیں صحیح طور پر پھر امید رکھیں گے کہ فائدہ ہوگا، کبھی نہیں ہوگا فائدہ، تو اس لیے جب ہم توجہ سے نہیں پڑھیں گے۔ ایک لطیفہ اور بھی عرض کروں، ایک مرتبہ پرانی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ عملیات کا کام بھی کرتے ہیں، عامل ہیں، خیر آج کل تو میں زیادہ نہیں جاتا، پہلے چلے جایا کرتے تھے، ویسے ذرا کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے تھے ان کی کام کیا ہیں، حرکتیں کیا ہوتی ہیں، اب تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ایک مرتبہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آ گیا، تو اس نے کہا کہ جی وہ وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن فی الحال فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس عامل نے کہا کہ کتنے دن ہو گئے؟ اس نے کہا جی آپ نے 40 دن کا کہا تھا اور مجھے تو تقریباً 80 دن ہونے والے ہیں، اب 2 چلے ہو گئے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ اچھا اب یہ بات ہو رہی تھی، ایک اور مریض بھی آ گیا، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پہلے میں اس کو دیکھ لوں۔ تو دوسرے مریض کو جب ہاتھ اس کا پکڑا نا تو اس پر جنات کی حاضری ہو گئی، جن حاضر ہو گئے۔ تو اس نے ویسے پوچھ لیا عامل نے کہ ہاں یہ بتاؤ کہ اس شخص کو میں نے وظیفہ بتایا تھا اور اتنے دن ہو گئے پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے فائدہ نہیں ہو رہا، کیا یہ صحیح طور پہ نہیں پڑھ رہا، کیا وجہ ہے؟ تو اب وہاں سے وہ جن بول رہا تھا، اس نے کہا جی یہ عصر کی نماز پڑھتا ہے، تسبیح لے کر مسجد سے باہر نکلتا ہے، وظیفہ بھی پڑھتا رہتا ہے، ہوا بھی خارج کرتا رہتا ہے، وظیفہ بھی پڑھتا رہتا ہے چلتے ہوئے، ہوا بھی خارج کرتا رہتا ہے۔ اس سے پوچھا سچ ایسے ہے؟ اس نے کہا جی ہوتا تو ایسے ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا تمہیں جب وضو ہی نہیں ہوتا اور چلتے ہوئے راستے میں تم پڑھتے جا رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ بیٹھ کر پڑھو، ادب سے پڑھو۔ تو ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے تقریباً۔ تو اس لیے اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ لیں اور صرف یہی آپ پڑھ کر صحیح معنوں میں یقین کریں، ممبر پہ بیٹھا ہوں کہ آپ مٹی کو ہاتھ لگائیں سونا بنے گا۔ حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک انگریز آتا ہے، کلیکٹر اس زمانے کا لاہور کا، اور وہ آ کر دیکھتا ہے حضرت کی چٹائی کو، دیکھتا ہے حجرے کو، دیکھتا ہے، اور آ کر لوگوں کے آمد کو بھی دیکھا، مریدوں کو بھی آتے جاتے دیکھا، حضرت کے دورہ تفسیر میں طالب علموں کو بھی دیکھا، حضرت کی شان فقیری بھی دیکھی۔ تو اس نے کہا حضرت کے پاس غربت کا ڈیرا ہے، کیوں نہ میں حضرت کو کچھ تحفہ دے دوں۔ انگریز تھا وہ، تاکہ اپنی کوئی چیزیں خرید لے، کوئی صوفہ سیٹ لے لے، کوئی اچھی سی جگہ بنا لے بیٹھنے کی۔ تو وہ واپس چلا گیا، دوسرے دن آیا، سونا اپنے ساتھ لے کر آیا، سونے کی اینٹ یا 2 اینٹیں وہ لے کر آیا، حضرت کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت نے فرمایا میں تو نہیں لوں گا۔ اس نے کہا نہیں آپ کو لینا پڑے گا، یہ آپ بیچ کر اور اپنے لیے کوئی اچھی سی چیزیں خرید لیں، کرسیاں میزیں خرید لیں، صحیح دفتر بنا لیں، اتنے لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، اچھے اچھے لوگ آتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ تو صحیح ہو، پرانی چٹائی بچھی ہوئی ہے۔ حضرت نے خادم سے فرمایا کہ سامنے رکھ دو۔ آج کل تو الماریاں ہیں نا جی، پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہو جالا بنا ہوتا ہے، اسے جالا کہتے تھے، دیوار کے اندر، فرمایا جالے میں رکھ دو۔ اس نے رکھ دی، وہ اینٹ سونے کی رکھ دی۔ انگریز چلا گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بعد میں اٹھائیں گے، بیچیں گے۔ سال وہ یورپ میں گزار کر جب واپس آیا تو اس نے کہا پھر اس اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، سلام کر لوں، دعا لے لوں۔ چنانچہ واپس آیا، آ کر حیران رہ گیا کہ حضرت اسی چٹائی پر بیٹھے ہیں، نہ کوئی کرسی ہے، نہ کوئی صوفہ، کچھ بھی نہیں، وہی چٹائی۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کے پاس آتا تو بہت کچھ ہوگا، جیسے میں نے دیا اور لوگ بھی دیتے ہوں گے، یہ سارا مال جمع کر رہے ہیں، شاید خرچ نہیں کرتے۔ تو پھر اس نے سوال کر لیا، اس نے کہا جی میں پچھلے سال آیا تھا، آپ کو سونے کی ڈلی دے کر گیا تھا یا اینٹ دے کر گیا تھا کہ آپ بیچ کر اپنے کام میں لے آئیں، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ شاید مجھے یاد نہیں رہا۔ خادم سے کہا وہ تو یہاں شاید رکھوایا تھا، دیکھو پڑی ہے۔ خادم نے اٹھ کر دیکھا تو وہ اوپر ساری گرد پڑی ہوئی تھی، سونا وہیں رکھا تھا، اٹھا لیا۔ حضرت نے کہا جی ہمارے کام کا نہیں ہے، بس لے جاؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت سونا ہے، لوگ مرتے ہیں اس کے پیچھے۔
فرمایا اچھا. خادم سے فرمایا سامنے ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا، فرمایا اٹھا لاؤ. وہ خادم اٹھا لایا، آپ نے اسے لیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں یہ لو. وہ سارا ڈھیلا سونے کا بن گیا. فرمایا یہ تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مٹی کو سونا بنا دیا، اور آج بھی آپ بنا سکتے ہیں بشرطے کہ عقیدہ درست ہو جائے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطالب کو، معانی کو، مقاصد کو سمجھ لیں کہ اسی کے اندر ہمارا کتنا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، کس طریقے سے ہماری اصلاح کی گئی ہے، کس طریقے سے ہمارے ایمان کو بڑھایا گیا اس کے اندر. تو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہو؟ جو دنیا سے چلا گیا بغیر ایمان کے، فرمایا وہاں پر اگر یہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی کسی شخص کے پاس ہو اور وہ اپنی جان کے فدیہ کے طور پر دینا چاہے تو ایمان کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. ایمان اس کا اتنا قیمتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.